بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ طیبۃ طاہرۃ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے ہفتے کا تھوڑا سا آپ سے سنتے ہیں کیا درس تھا ہمارا۔ اٹ واز اباؤٹ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کے متعلق پڑھا تھا کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے متعلق، حج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جی مبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس میں سورہ توبہ، سورہ برآ کی آیات 1، 2، 3 اور 4، 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اس صورت میں کیا حکم آیا تھا یا مین آرڈر کیا تھے اللہ کی طرف سے؟ صادقہ۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ برات کی ابتدائی آیت آئی تھی جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ میسج دیں، اور مشرک حج نہیں کر سکتے اور بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرنا چاہیے۔ ویری گڈ، دس از ون آف دا پوائنٹس۔ جی یہ میسج آیا تھا، بارک اللہ فیک، کافروں کے ساتھ عہد و پیمان کیسا ہونا چاہیے، اور کیا آپ نے اس درس سے سیکھا، کیا سمجھا، کیا سیکھا؟ جی رحیلہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاذہ جی، اس میں جو مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، ویری گڈ۔ تو میں پورا ہفتہ میں یہ سوچتی رہی تھی کہ وہ تو تب یہ جزیرۃ العرب تھا تو تب یہ ان کے لیے حکم تھا، تو آج کل ہم اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہر کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا یا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، تو ایز اے مسلمان پوری امت کے طور پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، تو اب کوئی ایسا اعلان نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو زیادتی کرے گا تو ان کے ساتھ ہم اس کو جواب دیں گے؟ تو مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا سبجیکٹ آپ نے کھولا۔ یس، انشاءاللہ ابھی جب ہم لیکچر شروع کریں گے اس پر بھی تھوڑی سی لائٹ ڈالیں گے، انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے باذن اللہ۔ جزاک اللہ خیر رحیلہ جی۔ بالکل، یعنی وہ زمانہ اور یہ زمانہ دیکھتے ہیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ خیر انشاءاللہ۔ غزالہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ تھا کہ اس لاسٹ درس میں جب حضرت علی کو بھیجا تھا، اس کی سورہ برا اور سورہ توبہ کی جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس میں پچھلے لیکچر میں تو مینشن نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب حضرت علی جو ہے ابوبکر صدیق کے پاس گئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ امام بنیں گے کہ میں امام ہوں ابھی بھی؟ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہی امام ہیں، مجھے صرف میسج دے کے بھیجا گیا ہے، صرف میسج پہنچاؤں گا۔ تو یہ پوائنٹ تھا جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو باقی احکام آئے تھے اس میں جو عہد و پیمان توڑنے کے لیے 4 مہینے کی جو مہلت دی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ جن کی مدت 4 مہینے سے پہلے کی تھی اور انہوں نے اپنی پوری مدت کر لی تھی، لیکن جو نئے جو تھے رولز ریگولیشنز یا جو بھی عہد و پیمان کرنے تھے اس کے لیے پھر انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے اندر وہ اپنا پورا کرے، اس کے بعد اس کو دوبارہ رینیو نہیں کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ واقعی پچھلی بار میں بھول گئی تھی یہ والا، بعد میں نے دیکھا، میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ کہنا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، دیکھو ان کے اخلاق، سبحان اللہ، یعنی امیر بھیجا تھا رسول اللہ نے، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ کی طرف سے دوسرا میسج آیا ہے، یا فوراً انہوں نے پوچھا، یعنی اپنی جگہ میں چھوڑ دوں، آپ امیر فرام ناؤ آن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، لیکن یہ میسج ایک رسول اللہ نے پہنچایا ہے۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں نیا؟ استاذہ ایک چیز آپ نے اور بتائی تھی، حج اکبر کا جو رانگ اوپینین تھا، جی، کہ جمعے کے دن کو کہا جاتا ہے جب جمعے کے دن حج کریں، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ منا کے دن کو، جس دن بہت سارے کام ہوتے ہیں، ذبیحہ ہوتا ہے، مسلمان عید مناتے ہیں، اس دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ حج اکبر جمعے کے بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے ہر حج اکبر ہوتا ہے، ہر حج،
کیونکہ ہر حج میں مینا ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن، نیکسٹ جو ڈے ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے، اس میں انسان سب کچھ پیش کرتا ہے، یعنی حاجی اندھ حاجی بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے قربانیاں دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیح، تکبیر، تحلیل، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ جو حاجی ہیں وہ بھی اپنے بال شیف کرتے ہیں، جس کو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر طواف کے لیے جاتے ہیں، اور جس نے ابھی عمرہ نہیں کیا عمرہ کرتا ہے۔ اور میرا مطلب اعمال جو باقی ہیں حج کے، مینلی اسی دن میں سارے اعمال ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو عرفہ ہوتا ہے، مزدلفہ، وہ تو بس آپ کی دعا، تسبیح، اعمال جو ہیں یہ سب سے بڑے اعمال مینا کے دن۔ بارک اللہ فیک، دس از ویری گڈ پوائنٹ آپ نے آج کیا ہے، ماشاء اللہ۔ سمینہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی تھی اس میں، کہ جو 40 دن کی مہلت دی گئی تھی، کہ 40 دن کی مہلت دی گئی، اینڈ دین ایوری بڈی کین تھنک، اینڈ اس حساب سے وہ اپنے آپ میں چینجز پہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے ایون آج کے وقت کے حساب سے، کہ ہم لوگوں کو سدھرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ چیز مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی تھی۔ یو مین مسیح فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینوں کی فرصت جو دی تھی، یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جی استاذہ، کہ اس میں مطلب ان کو موقع دیا گیا کہ ہاں اتنی فرصت دے کہ اس کے بعد آپ اپنے طور طریقے سدھار لیں۔ تو ایون آج کے دور کے حساب سے بھی اگر کوئی انسان غلط راستے پر ہے یا غلط چیزوں میں ہے یا کوئی غلط راہ میں ہے، تو اسے بھی موقع دینا ہے کہ وہ انسان کو سدھرنے کے لیے وقت دینا ہے۔ مطلب یہ چیز مجھے ویری پریکٹیکل آج کے دور کے حساب سے بھی۔ ویری گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ۔ اینڈ جب انسان حق پر ہے اور پاور میں ہے تو یعنی یہ اسٹائل یا اس طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ موقع دیا جائے، 1 بار 2 بار مہلت دی جائے، پھر انسان آگے سے ریاکشن کرتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جی صادقہ، تازہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی مسلمان کافروں پر حملہ کرتے ہیں تو پہلے انہیں حملہ نہیں کرتے، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جی، پھر اگر نہیں مانے تو ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتایا تھا کہ ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسلام ان کی حفاظت، انہیں عزت دیتا ہے، انہیں رہنے کے لیے انہیں ان کے حقوق انہیں وہ خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہے نا، کافر کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ہم دیکھے ہیں تاریخ میں بھی، اسپین میں مسلمان بچوں اور عورتوں کو شپ میں رکھ کر جہاز میں سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا اسے۔ بالکل۔ ان کے عورتوں، ان کے بچوں کو لونڈی بناتے ہیں، انہیں ان کے بچوں کو بھی ان کا سہارا دیتے ہیں، لیکن مسلمان بچوں کو ایسا نہیں کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل آداب ہیں نا، جنگ کے بھی آداب ہیں، ڈیلنگ وتھ پیپل کے آداب ہیں بھی نا۔ جیسے مشرکین کے لیے حج کے موقع پر ان کو مکہ میں حرام کر دیا گیا جانا، یہ بھی تھا کہ وہ اب اس جگہ نہیں جائیں گے، خاص طور پہ اسپیشلی حج کے موقع پہ۔ اور ان کو مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں کو کہا گیا۔ اور مطلب بہت سارے ہمیں اس میں ملتے ہیں سبق، کہ مسلمانوں نے کس طرح بتایا کہ اپنے قیدیوں سے یا اپنے جو جن سے جنگ سے پہلے ہمیں کیا رولز بنائے ہیں، ان سے ہمیں کرنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری آیتیں آپ نے پڑھی تھیں جو اس کے بارے میں سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے نا۔ 4 مہینے خاص طور پہ اس میں انہوں نے جو موقع دیا، پھر ان سے جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ توبہ میں کہ اسلام تو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ یہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے ہیں ان لوگوں کو، کافروں کو، کہ وہ اپنے آپ کو یا تو وہ جزیہ دے دیں یا وہ کیا کہتے ہیں اپنا یہاں سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ سراج منیر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیا خیال ہے، جزیہ کیوں دیا جائے؟ کیوں یہ ظلم نہیں ہے؟ کافر جزیہ دے رہا ہے مسلمانوں کو،
آپ کا کیا جواب ہوگا مدیحہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسلمان کیا ہے کہ وہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے اس سے کام ہو جاتا ہے، لیکن جو نان مسلم ہے سوسائٹی میں ان کا کیا پھر پارٹ ہوگا، یا ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں پارٹ پلے کرنا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ جزیہ اس وجہ سے ہے. ویری گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی رحیلہ جی، آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ ان کی فلاح بہبود کے لیے بیت المال میں جاتا ہے اور پھر غربا پہ تقسیم ہوتا ہے نا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تھنگز شوڈ بی کلیئر. جی سمینہ. جی استاذہ، مجھے لگا کہ جیسے خیر مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے، بٹ نان مسلم کیونکہ مسلمان پاور میں تھے، ان کی حکومت تھی، تو نان مسلم سے یہ پیسے لے کے ایک حساب سے ان کی بھی حفاظت کرتے تھے. ایگزیکٹلی، یہ انہی کی حکومت کے اندر آتی ہے نا. جی بالکل، بیوٹیفل، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے کلیئر کیا ہے یہ پوائنٹ، اور سبھی کو یہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو سوال ہوگا یا آپ کے ذہن میں آئے گا یہ ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اینڈ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کو زبردستی نہیں مسلمان بننا ہے تو بنو، نہیں بننا تو پھر آپ کو جزیہ دینی ہے. جزیہ آپ ہمارے شہروں میں ہماری سڑکیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاسپٹل وٹ ایور، یعنی جو ہمارے حکومت کے اندر آپ بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا، تو آپ کے خدمت کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. we're gonna spend this on you people. کوئی عیسائی بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل تو جائے گا نا، یا یہودی یا وٹ ایور. تو مسلمان بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسلمان بیت المال میں جاتا ہے اور صحیح راستوں میں اخراجات اس کے ہوتے ہیں. اینڈ پروٹیکشن کے لیے آرمی ویپنز، جو اسلحہ خریدے جاتے ہیں وہ سب اسی کے لیے نا کہ پروٹیکشن ہو امت الاسلام کی. لیکن امت اسلام افسوس آپس میں ہی وہ اسلحہ استعمال کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو سیرہ کے درس لیتے ہیں نا، آپ کو حقیقت اسلام کی پتہ چلتی ہے. جیسے ابھی سسٹر نے بتایا مبینہ نے کہ تلوار کے زور سے نہیں. آپ کتنے سالوں سے سیرت پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصنع علی عینی، اللہ تعالیٰ نے ان کے چوز کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی معاشرے میں، صحرا میں، پہلے صحرا میں ایک قسم کے آب و ہوا، لینگویج مضبوط ہو گیا بچہ ہر طرف سے. پھر بچپن میں کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکریاں چرائیں وغیرہ اس طرح کے کام، تجارت میں لگے. یہ سب کیوں میں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ منگل ود دا پیپل، جانوروں کے ساتھ منگل ہوئے، زمین آسمان کی وہ ساتھ دیکھی رسول اللہ نے. صحرا میں جب تھے، زمین کھلی، آسمان کھلا، یہ سب منور کر دیتا ہے انسان کو. بہت شارپ ذہن کے ہو جاتے ہیں. جیسے بدو لوگ صحرا کے رہنے والے، ان کے یعنی بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا حاضر جواب، یا اس طرح بدیہہ اس کو کہا جاتا ہے. فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں، فوراً جواب دینے کا جرت بھی ہوتی ہے ان کو. they don't care یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. وہ دیکھا آپ نے وہ صحابی جب آیا ثعلبہ بن تمام، اور فوراً رسول اللہ سے بات کی، محمد کہاں ہے؟ محمد دس از رسول اللہ. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا. سوالات جو انہوں نے تمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کی، اور فوراً مان لائے اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے. سارے کے سارے قبیلہ مسلمان ہوئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ سیکھا اور ان کی تربیت ہوتی رہی. رسول اللہ تھرو آؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص بندے کی خاص تربیت کی. سبحان اللہ، اشرف المخلوقات ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آج جو ہم درس لیں گے تکمیل ہو گئی ہے دین کی. جو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب الحمدللہ لاسٹ درس تک دیکھتے ہیں، اب امن و امان ہو گیا ہے. آرام سے
مسلمان حج کر رہے ہیں، اور جو مسلمان بھی نہیں ہے ہی از سیف، اس کو مہلت دی گئی ہے، مہلت دینے سے پہلے بھی اس کو کوئی اذیت نہیں دی جا رہی تھی۔ اگر وہ خود ویپن اٹھاتا ہے تو آگے سے اس کو جواب ملے گا، لیکن سینس کچھ بھی نہیں اٹیک کیا، کچھ بھی نہیں اذیت دی، کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے سوسائٹی میں ہلچل مچائی، تو ہارمونی کی طرح وہ they used to live together، کوئی مصیبت نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب دعوت حق آئی اور دعوت حق کو آگے سے ختم کرنے کی کوشش کی تو پھر اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال کو رد کرنے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، پھر دعوت کے لیے آگے بڑھے۔ آج دیکھتے ہیں ساری کی ساری جزیرت عرب مسلمان ہو گئی ہے، اور حکم بھی دیا ہے، مہلت دی ہے، 4 مہینے ہیں، آپ کے سوچ لو، آپ کا جو عہد ہے، پیمان ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے مہلت اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، یہ بھی نہ آپ کے ذہن میں آئے، یعنی سب کچھ کٹ نہیں۔ رسول اللہ جب فوت ہوئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایون یہ جو صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا نا، زرہ جو لباس ہوتا ہے جنگ کا، وہ بھی جب رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے فیملی کے لیے تو انہوں نے وہ ایک یہودی کو ادھار دیا تھا، یہ لے لو اور مجھے تھوڑا سا گندم دے دو۔ فوت ہو گئے رسول اللہ اور وہ اسی کے پاس رہا، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایسی فرصت نہیں آئی کہ اس کو واپس اس کا حق ادا کر دیں، لیکن وہ دیا ہوا تھا اس کے مقابلے میں، گندم کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پروٹیکشن کے لباس، جنگ لباس دیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں الحمدللہ ہر طرف امن و امان ہو گیا ہے، ہر طرف تبلیغ لا الہ الا اللہ کا میسج ہر جگہ پہنچ گیا جزیرت عرب میں۔ جزیرت العرب از دا سینٹر۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتا ہے اولڈ ورلڈ اینڈ نیو ورلڈ۔ اولڈ جب پرانی دنیا تھی، یہی یورپ، ایشیا، افریقہ، یہ پرانا دنیا تھی، پھر بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ، آسٹریلیا، یہ نئے۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہی ہوں، کعبہ شریف بھی سینٹر میں آتا ہے دنیا میں، اینڈ یہ رسالت بھی سینٹر میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی، مسلمانوں کی جو جزیرت عرب میں ہیں، اینڈ پڑھا لکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت دی آگے تبلیغ کے لیے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کو اس کے زبان کے رسول بھیجا، رسول یعنی میسنجر، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نوح، یا رسول یعنی آگے سے تبلیغ کرنے والا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مکہ میں اور مدینہ میں بہت سی بڑی یونیورسٹی ہیں جہاں فورینر کو پڑھایا جاتا ہے، وائی کہ آگے سے وہ تبلیغ کریں۔ یہ یونیورسٹیاں مکہ میں ہیں، مدینے میں، ہر قسم کے مور دین، حیران ہوتے ہیں آپ، اتنی بھی دنیا میں شہر یا کنٹریز ہیں، مور دین 200 کنٹریز کے طالب علم آتے ہیں، علم پاتے ہیں اور آگے سے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ بہت سے تمنا کرتے کہ یہاں رہیں، تو اکثر یونیورسٹی کے علماء کہتے نہیں، آپ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، آپ کو آگے سے تبلیغ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں اباؤٹ دس یونیورسٹی۔ آپ کبھی مدینے جاتے ہیں جہاں شہداء احد ہے نا، شہداء احد کے دوسرے طرف وہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہی تبلیغ کی، اور وہاں ان کے رہائش کا بھی سسٹم ہے، سب کچھ ان کا سسٹم وہاں ہے کہ ہر کنٹری کے طالب علم آئیں، سیکھیں اور آگے سے تبلیغ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجتماع کرنا تھا، ایک میٹنگ رکھنی تھی اپنی امت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب سے بڑی میٹنگ ہوئی دنیا میں، کہہ لو اسلام میں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کی طرف میسج پہنچایا کہ حج کے لیے رسول اللہ جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہو سکے تو آئیں، کیونکہ دس از دا فرسٹ حج ان اسلام۔ وہ جو تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی حج تھا اسلام میں، لیکن ابھی بھی کافر تھے،
اور جیسے صادقہ نے شروع میں بتایا بغیر لباس وغیرہ وغیرہ جو جاہلیت کے کام ہوتے تھے وہ پہلے تمہید کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، آج خود وہ سب ختم، 4 مہینوں کی مہلت دی، اب رسول اللہ خود حاضر ہوں گے اینڈ امت کو بتائیں گے حج کیسے کرنا ہے۔ یہ والا اجتماع اٹ wasn't جسٹ فریضت حج، یہ تھا اور بھی بہت سے میسج پہنچانے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈائریکٹلی اپنی امت کو، اسی لیے سبھی کو میسج پہنچایا کہ نکلنے والے رسول اللہ حج کے لیے، تو آپ لوگوں کو بھی آنا ہے جو آ سکتا ہے۔ بہت سے قبائل آئے، جو قبیلہ پورا نہیں آ سکتا کچھ بندے بھیجے اور وفود بھیجے نیابتاً کہ جائیں، سنیں، لیں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارشادات لیں، ہدایت لیں رسول اللہ سے، اور آ کر ہمیں بتائیں۔ آف کورس پورے لوگ تو نہیں آ سکتے تھے نا، جو بھی آتا تھا وہ سفیر ہوتا تھا اپنے قبیلے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا کرنا تھا اینڈ بتانا تھا امت کو، وصیتیں بھی دینی تھی۔ ان کو احساس تھا الحمدللہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو جب انسان ایک عروج تک پہنچتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے خلاص اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جس مقصد سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کمپلیٹ ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں اس دنیا میں نہ رہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احساس ہر ایک کو آتا ہے۔ آپ کے جب ماشاءاللہ تبارک اللہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک کونا لے لیتے ہیں اور آپ کا یہی دل میں ہوتا ہے کہ بس اب تو کسی بھی ٹائم انسان کا بھی ایون تو جوانی میں بھی جا سکتا ہے، بچپن میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دی ہے تو انسٹیڈ آف گو اینڈ اپنا رنگت بدلیں یا اپنا چہرے کے فیچر بدلیں، انسان کہتا ہے بس الحمدللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے، اب مجھے توجہ دینی ہے قرآن پر، اپنی عبادت پر، اپنی نماز پر۔ یعنی اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا الحمدللہ تکمیل پر پہنچ گئی ہے تو انہوں نے the last thing اب اجتماع کرنا تھا، میسج کمپلیٹ کر دینا تھا جو آخر تک ہر ایک سن لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینے سے ذوالقعدہ میں، پھر I don't want to go in detail of حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اس کا کورس تھا پورا حج کا، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی ہم ایک دن کریں گے باذن اللہ۔ ایک لیکچر میں نہیں آ سکتا رسول اللہ کا حج، لیکن رسول اللہ کے مین جو مقصد تھا اس پر فوکس کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ پہنچے، پہلے سے ہی جب سے شروع کیا حج، کہہ رہے ہیں لوگوں سے خذوا عنی مناسککم، آپ سیکھیں، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ، جسٹ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں لگے، سیکھیں بات کرنے کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کا، نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ ہر چیز سیکھو۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے درمیان ہوں آج لیکن کل تک مجھے نہیں پتا، تو لوگ زیادہ توجہ دینے لگے، فوکس دینے لگے کہ رسول اللہ کا وضو، رسول اللہ نے احرام کیسے باندھا، لبیک اللہم لبیک کیسے کیا وغیرہ سب کچھ، یعنی اعلیٰ فوکس، بہت ہی انتباہ توجہ سے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ عرفہ کے دن جب رسول اللہ پر ہجوم تھا، ہر ایک سیکھنا چاہ رہا ہے اور ارد گرد رسول اللہ کے، دن وہ اپنے سواری قصوہ پر چڑھے اینڈ خطبہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ پہلے سب سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، اور لوگ جواب دے رہے تھے، پھر دوبارہ پوچھ رہے تھے، پھر لوگوں کو شک ہوا کہیں نیم تو نہیں بدل جائے گا، لیکن رسول اللہ چاہتے تھے کہ توجہ سے دیکھ لو، اس جگہ میں نے آپ کو یہ وصیت دے رہا ہوں جو اتنا بڑا دن ہے، عرفہ کا دن، ویری امپورٹنٹ ڈے، اللہ تعالیٰ نے اس دن چوز کیا اور اس دن کے لیے یہ زمین بنی، ایک دن کے لیے یہ مہینہ اشہر حرم میں ہے، اینڈ پھر جب لوگوں کا توجہ بالکل ہو گیا، فرمایا رسول اللہ نے
صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حمد و ثنا کیے اللہ تعالیٰ پر، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نصرت دین اسلام کی ہوگی، ونصر عبدہ، نصرت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے عزیز و قریب ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ان کے کام کا، ان کی محنت کا نتیجہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دکھائیں آپ کو آپ کے جو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، اور ہو سکتا نہیں اس سے پہلے آپ فوت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نصرت دین کی ہوگی اور آپ کی پروٹیکشن ہوگی، آپ جب تک تبلیغ کریں گے پورا رسالت ادا کر دیں گے۔ رسول اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ دن دکھایا، الحمدللہ۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سارے جو دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے باطل عقیدے والے کو ساروں کو ختم کر دیا۔ ایھا الناس اسمعوا قولی، give me your ear، سنو، انی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی هذا المجلس ابدا بعد عامی هذا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو اس سال کے بعد۔ I don't know کیا گزرا ہوگا ان کے دلوں پر، جب سے میں تیار کر رہی ہوں میری حالت ہی ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے تعریف کلمہ کے بعد یہ بتایا، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی ہم سب ایک ہیں۔ رسول اللہ کی سواری پر اسامہ بن زید پتلا دبلا نوجوان عمر سانولے رنگ کا، نوٹ فیئر، تھوڑا سا ڈارک، and curly hair, so he is different۔ یہی رسول اللہ میسج دینا چاہ رہے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کی شکلیں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو زیادہ تقوی والا ہے، وہی سب سے عزت اور کرامت والا ہے اللہ کے نظروں میں۔ نہ آپ کی رنگت، نہ آپ کی نسب، نہ آپ کا قبیلہ، نہ آپ کا خاندان، کون ہے آپ میں فلاں فلاں، سب ہم ایک ہیں، ہماری ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں عرفہ میں۔ ہر دنیا کے ہر مسلمان جب حج کرتا ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے، کوئی مشرق میں یا مغرب میں نہیں، صرف عرفہ میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ جب آیتیں پڑھی، لمبی آیتیں ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہی بتا رہے ہیں انسان ایک جیسے ہیں، اور اس کا یہ آیتیں کو دیے ہیں رسول اللہ نے، کوئی فرق نہیں ہے، سوا اللہ کے نظروں میں اور ہماری نظروں میں ہونا چاہیے۔ It doesn't matter کہاں سے ہیں آپ، چائنا کے ہیں، ملیشیا کے ہیں، یورپ کے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے، اصلی مقصد ہمارا being one، ایک ہی باڈی ہے مسلمانوں کی، مسلم ایک ہی باڈی۔ پھر رسول اللہ نے حقوق کی ادائیگی کا بات کی کہ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے اس کا ادا کر دو، اور اگر کسی کا حق میرے پاس ہے تو مجھے ابھی بتا دو، I want to clear everything۔ اور یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے، کسی سے ادھار لیا اس کا ادھار واپس کر دو as soon as possible۔ کسی کو وعدہ دیا ہے یا تو اس کو کمپلیٹ کرو یا اسے بتا دو نہیں ہو سکتا، یا وعدے میں سے آپ اس کو آپشن دے سکتے ہیں، you are free to do what you think is right۔ نسلی تفاخر کا خاتمہ یہ پہلے ہو گیا ہے، اور ویری امپورٹنٹ بات، زندگی کا حق، رائٹ آف لائف۔ سبحان اللہ، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، حرام یعنی کسی کے مال ہاتھ لگانا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی کے عزت پر ہاتھ اٹھانا یا اشارہ کرنا یا نظر رکھنی یا عزت، یا اس طرح کسی عورت کی عزت جو آج کل عام کر رہے ہیں، مسلمان خود آپس میں کر رہے ہیں، یہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے بچے عورتوں کو ان کی عزت پر کیا کہتے ہیں، یعنی I don't know، الفاظ نہیں ادا کر سکتے، نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ آپ کسی کافر کی عورت پر کچھ نہیں کر سکتے کہ مسلمان آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ سوڈان کی طرف دیکھیں، کتنی لڑکیوں کو عزت ختم ہو گئی، کتنی عورتوں کا کیا، لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا اعراضکم علیکم حرام، حرام جیسے کہ یہ دن حرام ہے اور یہ جگہ حرام ہے، مسلمان کا مال، اس کا گھر، اس کا خون، اس کی عزت
حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جیسے یہ دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، یہ شہر مکہ یعنی، اور اللہ تعالی سے جواب دینا پڑے گا. آپ ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمال، یعنی یو کینٹ ٹاک اگینسٹ اینی ون. کسی پر بھی کسی قسم کا اشارہ نہیں کر سکتے. میں نے وہ لڑکی دیکھی تھی رات کو نکلی ہوئی تھی. آپ کا کیا کام؟ وہ لڑکا فلاں فلاں کام کرتا ہے. ڈو ناٹ کسی کے عزت پر کسی پر اشارہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کے دامن پر کوئی تھپا نہیں لگا سکتے. کوئی فتویٰ پوچھا تھا تو یہ جو سنگر ہے وغیرہ تو شیخ کہہ رہا تھا تمہیں کیا، وہ حساب دے گا اللہ تعالیٰ. تم اس کے متعلق کیوں بات کرتے ہو؟ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا، یہ کیا تھا، وہ تمہیں کیا؟ اپنے کام میں کام رکھو. وی آر سو پرفیکٹ. ہم فرشتے ہیں، اللہ ہی جانے ہمارے کام قبول ہوتے ہیں کہ نہیں. ہاؤ ڈو وی نو؟ کسی کا مال ایک ریال بھی آپ کے ذمے ہے کسی کا، دے دو دے دو. اس سے نہ پوچھو کہ بھئی معاف کر دیا تم نے یا آ کر لے لو یا دے دو. ہی از فری اور شی از فری وٹ ٹو ڈو. ایک قرش بھی ہے دے دو اپنے ذمے جو بھی ہے. برتن ہے کسی ہمسائے کا واپس کر دو. کتاب ہے کسی کی واپس کر دو. عہد تھا کسی کے ساتھ، وعدہ تھا میں اتنے بجے آپ کے گھر آؤں گی، نہیں ہو سکتا فون کر لو، نہیں ہو سکتا معذرت کر لو. آپ کے اخلاق، آپ کے ہر ایک کو اپنے بھائی یا بہن کا دیکھنا ہے. اس کا مال یہ نہیں کہ فری کا ہے چلو میں اٹھا لیتی ہوں. کیسے؟ یو کین ناٹ ڈو دس. نہ فری کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ فری کا کوئی سامان اٹھا سکتے ہیں، نہ فری کا اس کا تجارت پر ہاتھ رکھ سکتے ہو. یہی تو غزوۃ بدر رسول اللہ نے کیوں شروع کی تھی؟ کیونکہ یہ مال مسلمانوں کا تھا، واپس آنا تھا. مال نہ کسی کی چیٹنگ کر سکتے ہو اور سمجھو گے یہ ہوشیاری ہے. یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ خیانت ہے. کسی کا گھر کرایہ ختم ہو گیا ہے، کرایہ نہیں دے رہے، یہ خیانت ہے. گھر سے نکل جاؤ، اس کا گھر واپس دے دو. لیکن آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ پولیس کو، لاؤ کسی کو بھی لاؤ، نکالو زبردستی. کیوں میں نکالوں زبردستی؟ یہ میرا ہے، یہ مسلمان کا مال ہے. مسلمان کا مال بھی نہ ہو، کسی یہودی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ بن گیا، کرایہ دو. خلاص اس کا حق ہے، یہ اس کا سامان ہے. وہ تبا بینگ مسلمان. اور رسول اللہ نے کہا حرام. رسول اللہ نے کہا ایک مسلمان کا قتل ہونا اللہ کے نظروں میں زمین آسمان ختم کر دینا. اور زمین آسمان میں جتنے بھی مکین ہیں، جتنے بھی رہنے والے ہیں مخلوقات اس کے مقابلے میں، اور ہم آرام سے ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں. یہ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ چلے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، سجود میں، رکوع میں آپ کا کیا؟ وہ کیا کون سے عقیدہ میں ہے آپ کا؟ کیا وہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے، اللہ کو مانتا ہے؟ کون سا عقیدہ ہے، کس پر بلیو کر رہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. آرام سے بہ گیا اس کا خون، آرام سے ہم دوسرے کو ختم کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ سال پہلے بچوں کے اسکول میں بم ہوا تھا. کہاں کون سا علاقہ تھا؟ آئی ڈونٹ ریممبر. معصوم بچے، یعنی ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے، ان کا دل جلانے کے لیے خود مسلمان پر اٹیک کر رہے ہیں. بھئی وہ یہ ہیں اور ہم یہ ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. رسول اللہ نے حرام کہہ دیا، حرام. جیسے مکہ حرام ہے، عرفہ کا دن حرام ہے، کعبہ حرام ہے، حرمت ہے اس مہینے کی، حرام ہے. جیسے کہ رسول اللہ اس زمانے پر نظر ڈالتے ہیں، ان کو فیوچر نظر نہ ہو جانا میرے پیچھے سے. ایک دوسرے کو قتل نہ، آپس میں خون ایک دوسرے کا نام ہے، ایک دوسرے کی گردن کو نہ کاٹنا. صلی اللہ علیہ وسلم. مال کی حفاظت، جس کے پاس امانت ہے دے دے. اپنے بھائی کے مال کو ہاتھ نہ لگانا. سوسائٹی کے ممبر کا حق، المسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ. کل ہم مسجد میں تھے اور ہمارا درس جاری تھا، تو پھر ایک لاسٹ 5 منٹ میں داخل ہوئی. ایک نے کہا وہ جلدی آ گئی ہو. یقین کریں وی ویر مور دین کتنا ہم سبھی اس کو کھانے پڑ گئے. تم اپنی بہن پر بات کر رہی ہو. چاری نے کہا میں مذاق کر رہی تھی. مذاق کا کوئی حق نہیں تمہیں. لاسٹ منٹ بھی آ جائے تمہیں کیا؟ ڈو یو نو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیوں لاسٹ آئی ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹ کے سارے چہرے بدل کے. مسجد میں، قرآن کے حلقہ میں اپنی بہن پر تم یہ بات کہہ رہی ہو. کھانے کو پڑ گئے. اس نے معذرت کی، اس کا سر چوما، اس کا ہاتھ چوما. اس کو تو
پتہ ہی نہیں تھا کیا بات ہو رہی. وہ تو آئی اور فوراً ایکسکیوز کر کے ایک جگہ ایک سیٹ پر بیٹھ کے بیچاری, اس نے اس کا جا کر سر چوما. اس نے کہا معذرت. اس نے کیا ہوا؟ رونے لگا. کیا ہو گیا کلاس میں؟ المسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ, ہم بہنیں ہیں, ہم بھائی ہیں. پھر خادموں کا حق بتایا رسول اللہ نے. سبحان اللہ. رائٹس آف ورکرز اینڈ سرونٹ. آپ کے غلاموں کا خیال رکھو, یہ آپ کے خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال, ان کو جیسے کھاتے ہو کھلاؤ, جیسے پہنتے ہو پہننا. سب سے بڑا حصہ اس خطبہ میں کس کو ملا؟ خواتین. استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کو, خواتین کا. اور لوگوں نے کہا اس موقع پر خواتین کی بات کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ کچھ معاشرے میں خاتون کا نام لینا یا خاتون کے متعلق بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے, تو لوگوں نے کہا اس موقع پر, ہاں اس موقع پر سن لو, یہ خواتین آپ کے گلے میں امانت ہے. یہ ہر ایک کو میسج پہنچنا چاہیے. آپ کی بیٹیاں, آپ کی خالہ, ماں, آپ کے بہو, آپ کی ساس, ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے رسول اللہ کی وصیت. استوصوا بالنساء خیرا. آپ ماں ہیں, آپ اپنے بچے کو کہیں گے یہ امانت ہے. کسی کی لڑکی آپ کے لیے امانت ہے, بہت بڑی امانت. رسول اللہ نے فرمایا آپ کے گھر یہ آئی ہے اور آپ کی بیوی بنی ہے, یہ جیسے کہ قیدی ہے, نہ واپس جا سکتی ہے نہ کچھ, یہ آپ کے پاس ہے. اس کی رعایت کرو, اس کا لباس, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا مالی اخراجات اٹھاؤ, اس کو پاکٹ منی دو, اس کو خوش رکھو, اس کو خوش رکھو, اس کو اذیت نہیں دو. سبحان اللہ. یعنی اینڈلیس بات کی عورتوں کے متعلق, ان کے وراثت کے حق کے متعلق بتایا, ان کے حق مہر بتایا, بہت سے باتیں خواتین کے متعلق. اور کہا کہ اس کے بعد, آج کے بعد, پچھلے سال مہلت دی, اس سال فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی قانون اسلام کے قانون کے علاوہ نہیں چلے گا. افسوس مسلمان کہاں ہے؟ خطبۃ رسول اللہ جہاں جامعات میں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے, حقوق الانسان جو ہیومن رائٹس میں پڑھائی جاتی ہے. میری دوست ہے, اس کی بیٹی اس میں کام کرتی ہے, یونیسیف میں کام کرتی ہے, تو کہتی ہے سب سے پہلے جب یونیورسٹی میں ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی یونیورسٹی وٹ ایور, اس میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں ہیومن رائٹس, اینڈ ون آف دیم خطبۃ رسول اللہ. یعنی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, اور ہم مسلمان اپنے ہی رولز نکالتے ہیں, اپنے ہی کتاب کو شیلف پر رکھ دیا, اس کا احترام کرتے ہیں, بس وہ بند ہے اور وہاں ہے پڑی ہوئی, اینڈ آگے سے اپنی مرضی چلاتے ہیں. ایون ہمارے قانون مسلمان کے قانون نہیں رہے, شریعت کے قانون نہیں رہے. تو رسول اللہ نے یہی بتایا کہ قانون اسلام کا قانون چلے گا. جب رسول اللہ نے کہا جزیہ کافروں پر, جزیہ کافر, زکوٰۃ مسلمان زکوٰۃ ادا کرے گا, نماز, حج, زکوٰۃ, سیام, یہی چلے گا. وراثت جیسے مسلمانوں کی وراثت ہے وہی بانٹی جائے گی اکارڈنگ ٹو مسلم لا. گنتے جاؤ کیا کیا اور ہے. رسول اللہ نے فرمایا ربا ختم, کیونکہ قانون اسلام کا قانون چلے گا تو ربا ختم. ربا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا ربا ختم کر دیتا ہوں. یہ دیکھو جامعات منیسوٹا, مکتبت حقوق الانسان, لائبریری آف دا ہیومن رائٹس میں سے نکالا ہے. یہ مسلمانوں کو پڑھنا ہے. وہ پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہمیں پڑھنا ہے. وہ تو پڑھ کر اس میں سے قانون نکالتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. حقوق انسان, ان کے پاس حقوق انسان ہوتے تھے. حقوق انسان اسلام میں آئے. ربا رسول اللہ نے منع کیا, وراثت کے حق پر زور دیا. اس حد تک رسول اللہ نے بتایا جو نیو بورن بیبی ہے اس کے حقوق بتائے. بچے کو اپنے والد کا نام ملے گا, اپنے خاندان کا نام ملے گا, اینڈ عورتیں اس پر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا. آپ کا بیڈ کی امانت, آپ کے فرش کی امانت, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اللہ تعالیٰ کو پتا. پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے حقوق کبھی بتایا. اس ناٹ اونلی عورتوں کے متعلق, مرد کا حق بھی. عورت کوئی مرد کے نہ جاننے سے اس کا مال اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتی, نہ اپنے ماں باپ کو, نہ اپنے رشتہ داروں کو, کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں, میں اس کے والد سے اٹھا دوں گی. بالکل اجازت لے پھر مال پر ہاتھ رکھے. سبحان اللہ.
even you cannot host somebody at your place اگر شوہر کو پسند نہیں، اگر منع کر رہا ہے شوہر to visit somebody، منع ہو جانا چاہیے، اس کے پیچھے سے نہیں. اگر منع ہے، منع امانت. اور پھر یہ سب جو آپ کے حاکم ہیں، حاکم کی بھی اطاعت کرنی ہے. since he doesn't stop you from praying یا نماز اور مساجد بند نہیں کر رہا، اگر وہ کہیں سے بھی کسی دنیا کے حصے میں سے آ جاتا ہے and he is ruling you، تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی واجب. اور جب وہ قانون کی بات کر رہی تھی، قانون کا بتایا رسول اللہ نے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، اور کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. کتاب اللہ سنت رسول اللہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اتنا مضبوطی سے پکڑنا، اتنا مضبوط جیسے کہ کوئی چیز آپ دانتوں میں پکڑا ہوا ہے، آگے کے دانت نہیں، پیچھے کے دانت، آگے کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کے منہ میں ہے، مثال کے طور پر کچھ بھی کپڑا ہے، چمڑی ہے، کوئی زور سے کھینچے، آگے کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن پیچھے کی رسول اللہ نے کہا پیچھے کے دانت تم سے پکڑو اور دو مضبوطی سے دبا دو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ. اینڈ اٹس ویری کلیئر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شبہات، کوئی ایسی بات نہیں. اٹس ویری کلیئر. سنت رسول اللہ، حدیث محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، داود، ترمذی، قرطبی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے امت الاسلام کے لیے. یہ سب رول جو بتا رہے ہیں رسول اللہ، فاؤنڈیشن، اسٹرانگ رول فار الامہ الاسلامیہ ٹو امپاورمنٹ. زمین میں آپ کی امپاورمنٹ کیسے ہوگی، یہ اصول چھوڑ کر گئے ہیں رسول اللہ. یہ بتانا انصافی سے، انصاف، کوئی والد اپنے اولاد پر ظلم نہ کرے. اس حد تک والد سے زیادہ کون رحم دل ہوتا ہے، رسول اللہ کہا. رسول اللہ نے کہا آپ سے پوچھا جائے گا میرے متعلق، آپ کیا کہیں گے؟ رسالت ادا کی میں نے. سبھی نے کہا رسول اللہ. گواہی دیں گے آپ؟ جی رسول اللہ. آپ گواہ ہیں، یعنی ہم گواہی دیں گے کہ رسول اللہ نے رسالت ادا کی ہے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ یہ دیکھیں گواہی دے رہے ہیں لوگ، آپ سن رہے ہیں نا. اللہم اشہد، اللہم اشہد کہ میں نے تبلیغ کی، وہ میں نے رسالت ادا کی، جو امانت، جو ذمہ داری میرے پر تھی میں نے ادا کر. اللہم اشہد. اور تم لوگ، رسول اللہ لوگوں سے مخاطب، تم لوگ یہ شہادت کہ میں نے ادا کر دی رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. We continue next time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.